الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پچھلے 1-2 جمعوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ صدقہ جاریہ کس کو کہا جاتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد کون سے کام اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انسان کے جانے کے بعد حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھتی ہے، اس سے بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ بھی اس شخص کو ہوتا ہے جس شخص کے لیے یہ اولاد دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اپنی اولاد کو ایسا بنائے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ محض اولاد کی ان کے دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھنا، دنیاوی منافع کو سامنے رکھنا اور اس کی بنیاد پر اپنی ساری توانائیاں خرچ کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ انسان جب اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس کی نظر میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کروں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ان سے کیا فائدہ ہوگا۔ اس حدیث کا ظاہر ہے یہی مطلب ہے نا۔ حضور نے یہ کیوں بتایا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں؟ مقصد کیا ہے بتانے کا؟ صرف ہمیں نالج دینا تو مقصد نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ بس صرف ہمیں معلومات فراہم کر دیں۔ یہ حضور نے کیوں بتایا کہ 3 چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں؟ یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ ایک مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ان 3 چیزوں سے فائدہ ہو۔ علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تو آپ نے جو دوسری چیز فرمائی، آپ نے فرمایا نیک اولاد، اچھی اولاد۔ پہلی کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کم از کم ہمارے ذہن میں ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت جب ہم کریں، اس تربیت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد کتنا کام میرے آ سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے اب تک اپنی زندگی کے اہداف میں اس چیز کو شامل نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ ابھی شامل کر لے، ابھی کوشش کر لے کہ میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھے یاد رکھے گی۔ دیکھیں، اولاد ہی یاد کرنے والی ہوتی ہے نا انسان کو۔ یا تو انسان کا کوئی ایسا کارنامہ ہو، کوئی علمی کارنامہ ہو، کوئی بھی ایسا خیر کا کام اس نے کیا ہو تو اس کو اس کے اس کارنامے کی وجہ سے یا اس کے اس علم کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔
اس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی. علماء کا جو اب آج تک نام ہے یا ان کے لیے جو صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں بنی ہوئی ہیں وہ ان کے علمی کاموں کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کا ایسا کوئی کام نہیں ہے اس کے لیے تو دوسرا آپشن پھر یہی ہے نا کہ وہ ایسا کوئی کام کرے کہ اپنی اولاد کو تیار کر کے جائے دنیا سے. تو ایک تو اس چیز کا اہتمام. پھر اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کو تیار کریں, اور اولاد کی بھی اسلام نے یہ ذمہ داری لگائی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اپنے والدین کے لیے ایسے دعا کرو کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا, جس طریقے سے انہوں نے میری بڑی شفقت اور بڑی مہربانی اور بڑی نرمی اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ تربیت کی ہے, یا اللہ آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمائیں. ایک تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے. یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں. انسان کے مرنے کے بعد اولاد اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتی ہے, ایسے کیا کام کر سکتی ہے جس سے وہ اپنے والدین کے لیے کچھ نفع پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں. اس کا ایک طریقہ وہ دعا ہے, اور قرآن کریم میں اس کو جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے. یہ آیت بھی اسی کی دلیل ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ والدین کے لیے یہ دعا کرو. اس کا مطلب چاہے وہ زندہ ہیں تب بھی دعا کریں, چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں. اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, اور جو بھی آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ کی ان دعاؤں کا فائدہ ان کو قبر میں پہنچے گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ایسے کام کا حکم دے دیا ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو اللہ نے جب حکم دیا کہ والدین کے لیے دعا کرو, اس کا مطلب اس کا فائدہ والدین کو پہنچے گا. قرآن کریم میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, کہ آپ اپنے لیے بھی استغفار کریں اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کریں. ہم جب دعا کرتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. یا اللہ میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما, سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. تو یہ دعا سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جانے والے کے لیے ہم دعا کریں. اور یہ دعا ایسی چیز نہیں ہوتی کہ 3 دن دعاؤں کا اہتمام کیا اور اس کے بعد بھول گئے. دعا کا مطلب یہ جب بھی آپ دعا کریں, نماز کے بعد دعا کریں, ویسے کبھی اللہ سے دعا کر رہے ہوں, کبھی کوئی خیر کا کام کیا اس کے بعد دعا کر لی, اس موقع پر اس چیز کا اہتمام, اس چیز کا مردے کو قبر میں فائدہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انسان جو بھی نیک عمل کر سکتا ہے, جو بھی نیک عمل کر سکتا ہے, مثلا نماز پڑھ سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے, صدقہ دے سکتا ہے, جو بھی خیر کا کام کرے ان کی نیت سے کہ یہ خیر کا کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب اللہ ان کو پہنچا دے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا ان امی ماتت وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا یا اگر وہ بول سکتی تو وہ ضرور اس بات کی وصیت کرتی کہ میری طرف سے صدقہ کرنا, لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا, تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں گا تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا نعم, کہ ہاں اگر آپ صدقہ کریں گے آپ کے صدقے کا ثواب تمہاری والدہ کو ملے گا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان
اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو صدقہ دے کر ان کے لیے نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے. صدقے کا اہتمام کریں، نفلی صدقہ دیں. اور نفلی صدقہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نفلی صدقہ کتنا دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، اور اس کی پرسنٹیج کیا ہے. تو نفلی صدقے کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے کہ آپ نے نفلی صدقہ 10% دینا ہے یا 2.5% دینا ہے یا 5% دینا ہے. اس کی کوئی پرسنٹیج اللہ نے متعین نہیں کی کہ اتنے فیصد ضرور دینا ہے. اگر ضرور ہو جائے وہ تو پھر نفلی نہیں رہے گا نا، وہ تو نفلی نہیں رہے گا. نفلی صدقے کا مطلب یہ کہ کوئی ایک روپیہ صدقہ کر سکتا ہے، یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی 1,00,000 روپے صدقہ کر سکتا ہے، یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی اپنے مال کا 10% حصہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی 1% حصہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی 50% خرچ کرتا ہے، یہ بھی نفلی صدقہ ہے. تو نفلی صدقے کے لیے کوئی شریعت نے ریشو متعین نہیں کیا. ہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو اپنی انکم کا کوئی خاص مقدار متعین کر لینی چاہیے. یہ کوئی فرض واجب نہیں بتا رہا، سنت عمل بھی نہیں ہے. مقصد اس تعیین کا یہ ہے کہ انسان کو اس کام پر پابندی رہتی ہے. یعنی ایک انسان اگر یہ طے کر لیتا ہے کہ بھائی میری جتنی انکم ہے اس کا 1% میں مہینے میں صدقہ کروں گا. اب جیسے ہی اس کو تنخواہ ملے گی اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ یار یہ میری 20,000 روپے تنخواہ ہے، تو اس میں سے اس کا 1% کیا بنتا ہے، 20,000 کا جو 1% بنے گا وہ میں نے کیا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. یہ چیز اس نے چونکہ متعین کی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود وہ صدقہ دے دے گا. اور اگر متعین نہیں کیا ہوگا تو ایسا ہوگا کہ 3-4 مہینے بعد اس کو یاد آئے گا تو صدقہ دے دے گا، پھر کہیں 3-4 مہینے بعد یاد آئے گا تو صدقہ دے دے گا. تو وہ جو اہتمام اور پابندی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوگی. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایسا کر لے اپنی مرضی سے، جو اس کو سمجھ میں آتا ہے، 1%، 0.5%، 2%، 3%، جتنا وہ آسانی سے سمجھتا ہے کہ یار میرے خرچے اتنے پیسوں میں پورے ہو جاتے ہیں، یہ 100 روپے، 200 روپے، 1,000 روپے میری انکم سے مہینے میں بچ جاتے ہیں، تو 1,000 روپے بچ جاتے ہیں تو 200 روپے میں ہر مہینے صدقہ کروں گا. جب یہ طے کر لے گا تو ہر مہینے یہ خود اس کو ریمائنڈر ہوتا رہے گا. جیسے ہی تنخواہ ملے گی یہ تنخواہ اس کے لیے ریمائنڈر ہوگا. تو نفلی صدقات کا اہتمام انسان اپنے لیے بھی کرے، اپنے والدین کے لیے یا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی کریں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا ان امی نذرت ان تحج، کہ میری والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی. فلم تحج حتی ماتت، تو ان کو حج کا موقع نہیں ملا اور وہ دنیا سے چلی گئیں. افاحج عنہا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نعم حجی عنہا، آپ نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے آپ حج کر لو. ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ، تم مجھے یہ بات بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرضہ ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی؟ تو انہوں نے کہا بالکل ادا کرتی. حضور نے فرمایا اقض اللہ، پھر اللہ کا حق بھی ادا کرو. فاللہ احق بالوفاء، اللہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اگر آپ کے والدین پر قرضہ ہے، دیکھیں قرضہ ایسی چیز ہے جو ایصال ثواب سے معاف نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ یہاں سے 10 قرآن روزانہ پڑھ کے بخش رہا ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا قرضے کا. حدیث میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا شہید کو بھی. اگر کسی کے ذمے میں قرضہ ہے تو اس کی جان اسی وقت چھوٹے گی جب اس کی اولاد اس کے ذمے میں واجب الادا قرضہ ادا کرے. اگر اس کی اولاد قرآن پڑھ کے بخش رہی ہے، نفلی صدقہ کر کے بخش رہی ہے، اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اس ثواب کی وجہ سے اس عذاب سے نہیں بچے گا. تو اگر کسی کے ذمے میں حقوق العباد ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا تھا،
اور اس کی اولاد جناب اس کے لیے ہر مہینے ایک دیگ منگوا کے غریبوں کو کھلا دیتی ہے اور اپنی پھوپھیوں کا حق نہیں دیتی. اس سے معاشرے میں واہ واہ بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بڑی اچھی اولاد ہے, ہر مہینے ایک دیگ منگوا کے اپنے والد کو یاد کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں فرض حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی پھوپھی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, خود اپنی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر ان پر قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتی یا نہ کرتی؟ تو انہوں نے کہا میں ضرور ادا کرتی. یعنی اس چیز کا تو تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں کہ انسان پر قرضہ ہو اور یا وہ خود ادا نہ کرے یا اس کے جانے کے بعد اس کے ورثہ ادا نہ کریں. اس چیز کا تو تصور ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں بڑے اچھے اچھے نیک نیک لوگ, دیندار علماء بھی اس میں ہیں, بڑے نیک نیک سمجھے جانے والے لوگ میراث میں بہنوں کا حق نہیں دیتے, میراث میں بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا زبردستی معاف کروا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بہن کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دو, بہن اس ڈر سے, اس خدشے سے کہ معاف نہیں کروں گی تو بھائی یہ ناراض ہو جائے گا, وہ چاہے انچاہے کہہ دیتی ہے میں نے معاف کر دیا, اور یہ اس پر مسلط ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ایسا شخص حرام خور ہے, حرام خور. حرام خور کے کوئی سینگ نہیں ہوتے, اسی کو حرام خوری کہتے ہیں. چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے وہ قاری ہو, چاہے وہ حاجی ہو, کچھ بھی ہو, ایسا شخص حرام کھا رہا ہے, اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے. اس کے یہ بچے اس کے کام نہیں آ سکتے. ان بچوں کی وجہ سے اس نے اپنی بہنوں کا حق دبایا. جس اولاد کو آپ نے حرام کھلا کر پالا ہو وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کام آئے گی اپنی زندگی میں. یہ تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے, اس کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی بعد میں کرے. اس چیز کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا جو مالی حق ہے وہ ادا کرے, اور اگر رہ گیا ہے تو اس کی وصیت کرے. یہ وصیت کرنا بھی واجب ہے کہ بھائی میرے ذمے میں فلاں کا 10,000 روپے, فلاں کے 1,00,000 روپے, فلاں کے 2,00,000 روپے, فلاں کے 50,000 روپے, یہ میرے میراث میں سے پہلے یہ ادا ہوگا. شریعت کا ضابطہ بھی یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے سب سے پہلے اس کے ورثہ, اس کا جو ترکہ ہے, اس کی جو میراث ہے, سب سے پہلے شریعت کہتی ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اس کے پیسوں میں سے. دوسرے نمبر پر شریعت کہتی ہے اس میت پر جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرو. تیسرے نمبر پر شریعت کہتی ہے اگر اب بھی کچھ پیسے بچ گئے تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت جس کے لیے کی ہے وہ اس وصیت والے کو وہ پیسے دے دو. چوتھے نمبر پر شریعت کہتی ہے کہ اب اس کو ورثہ میں تقسیم کرو. ہمارے ہاں یہ پہلی 3 چیزیں تو ہیں ہی نہیں کہ پہلے کفن دفن کا انتظام اس کے پیسوں میں سے, کوئی اپنے پیسوں سے کرے تو کوئی منع نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ادا کیا جائے. تیسرے نمبر پر اس نے وصیت کی ہے اس کو نافذ کیا جائے. اس میں سے جو بچ جائے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. یہ ترتیب ہے شریعت کی. تو اولاد کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر والدین پر قرضہ ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے قرضے کو اس کی میراث میں سے ادا کرے. اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح حضور سے صحابیہ نے پوچھا کہ ان کے ذمے میں حج تھا, جو نظر کا حج ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے, کہ انہوں نے اس بات کی نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی اور حج کا موقع نہیں ملا, تو حضور نے فرمایا کہ اس کا حج بھی کرو. اب اس میں بھی ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی پر حج فرض ہے, کسی پر حج فرض ہے تو اور اس کو موقع نہیں مل رہا حج کرنے کا, تو اس پر یہ بات بھی فرض ہے کہ وہ اس بات کی وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے حج کرنا. یہ وصیت اس پر فرض ہے. اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو اس کے ورثہ پر شرعاً لازم نہیں ہے کہ وہ حج کریں. اگر کسی شخص پر حج فرض ہے اور وہ اتنا سرمایہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اس کے میراث میں سے حج ہو سکتا ہے, لیکن اس نے وصیت نہیں کی, اگر وصیت وہ کر لے تو اس کی اولاد پر فرض ہو جائے گا کہ اپنے والد کی طرف سے حج کریں. لیکن اگر وصیت نہیں کی تو اس کی اولاد پر لازم نہیں ہے.
اب جب اس کا انتقال ہو گیا، اس نے نہ خود حج کیا نہ حج کی وصیت کی، اولاد پر لازم، ہاں اولاد اگر کر لے تو ثواب مل جائے گا، لیکن اولاد پر شریعت لازم نہیں کرتی۔ تو اللہ کا حق انسان پر لازم ہو، کسی پر زکوٰۃ لازم ہے، کوئی ایسی عمر میں پہنچ گیا کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس پر روزوں کا فدیہ لازم ہے، یا اس پر حج لازم ہے، یا اس پر کسی کا قرضہ لازم ہے، ایسی ہر چیز کی وصیت کر کے جائے، لکھ کر جائے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کام بوڑھوں نے کرنا ہے جوانوں نے نہیں کرنا، یا جوانوں نے کرنا ہے بوڑھے نے نہیں کرنا۔ موت کا تعلق جوانی اور بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہاں میں بھی جب 50 سال کا ہو جاؤں گا تو وصیت کروں گا۔ وصیت انسان نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھے، ایسے الفاظ میں، ایسے انداز میں لکھ کر محفوظ رکھے کہ اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی جیب سے کوئی بٹوا نکالے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہو کہ بھائی میں نے اتنے پیسے اس کو دینے، اتنے اس کو دینے، اتنے اس کو دینے۔ کب کون مر جاتا ہے کس کو کیا پتا ہے؟ ایسا اپنا حساب کتاب کلیئر کر کے اگر رکھیں گے، اور یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آپ نے جتنا کسی سے قرضہ لیا ہے، جس کا جو حق آپ نے دینا ہے آپ نوٹ کرتے رہیں اپنے پاس، جب کسی کا حق آپ پر آج لازم ہو گیا اس کو اپنی ڈائری میں اتار دیں کہ اب میرے اوپر 10,000 روپے یہ اور آج کی تاریخ میں لازم ہو گئے۔ 5 دن بعد کوئی اور کسی سے کوئی چیز لی، پیسے نہیں دیے، اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ پیسے میں نے اس کو دینے، جب دے دیں تو اس پہ کراس کھینچتے رہیں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا ہم اہتمام کریں گے تو ہماری قبر میں ہمیں سکون ملے گا، اور اگر اس کا اہتمام نہیں کیا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو آخرت میں بہت سے نیک اعمال لے کر آئے گا لیکن جائے گا جہنم میں۔ کیوں جہنم میں جائے گا؟ کہ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی ہے، دوسرا کہے گا اس نے میری غیبت کی ہے، تیسرا کہے گا اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، چوتھا کہے گا اس نے میرا حق دبایا ہے، پانچواں کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ایک ایک نیکی اس کی اٹھا کر اس لوگوں کو دی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور حق والے ابھی تک آ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کرو، اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، تو ان کے گناہ اس کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ گیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور جائے گا جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق اپنے ذمے میں لے کر چلا گیا۔ تو مرنے سے پہلے انسان اس چیز کا اہتمام کرے، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے ذمے میں بندوں کے جو حقوق لازم ہیں، چاہے وہ مالی حقوق ہیں چاہے وہ غیر مالی حقوق ہیں۔ مالی حقوق تو واضح ہیں، غیر مالی حقوق کا مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی تھی، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی پہ ظلم کیا تھا اور اس سے معافی نہیں مانگی تھی، تو آپ اس کے پاس جا کے کہیں، اس سے کہیں میرے والد نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور مجھے پتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ناحق تھے، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ وہ معاف کر دیں گے تو ان کی قبر میں ان کو سکون مل جائے گا۔ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی احسان کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اور آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، کہ آپ ان کے لیے نماز پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور آپ نے فرمایا تیسرا کام یہ کرو کہ دنیا میں انہوں نے جس سے جو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرو۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ میرے والد اپنی زندگی میں کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلواتے تھے، یا کسی یتیم کا گھر کا خرچہ میرے والد اٹھاتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے، تو ایک اولاد، ایک اچھی اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے۔ اگر وہ کسی کے گھر میں راشن ڈلواتا تھا تو یہ بھی کوشش کرے کہ میں بھی کسی غریب کے گھر میں انہی کی ایصال ثواب کے لیے راشن ڈلواتا رہوں۔ یا انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، یا تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یا تمہارا یہ کام کر لوں گا،
اب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے والد کے اس وعدے کو پورا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کے والد نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ فلاں آفیسر کے پاس جاؤں گا اور میں تمہارا یہ کام تمہاری سفارش کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس شخص کے ساتھ جائے اور اس کا وہ کام کروائے. یہ حضور نے فرمایا کہ یہ اگر تم کرو گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو قبر میں پہنچائیں گے. اور اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وعدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو چاہیے کہ ان کے وعدے کو پورا کرے. تو انسان اگر خود زندہ ہو تو اس پر کتنی ذمہ داری ہوگی وعدہ پورا کرنے کی. خود اگر آپ نے کسی کو کہا کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا اور بعد میں آپ اس کے ساتھ ٹال مٹول کر رہے ہیں یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کے وعدے کو پورا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما. چوتھا کام یہ کریں کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, کہ ان کی نسبت سے تمہارے جو رشتہ دار تھے, مثلا والد کا انتقال ہو گیا تو تمہارے چچا ہیں, تمہارے چچا زاد ہیں, دادا ہے, دادی ہے, والد کی نسبت سے تمہارے جس سے جو رشتہ ہے کوشش کرو اس کو خوش رکھو. والدہ کا انتقال ہو گیا تو والدہ کی نسبت سے جس سے جو رشتہ ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, ماموں زاد ہے, خالہ زاد ہے, نانا ہے, نانی ہے, یا اس طرف سے جو بھی رشتہ ہے کوشش کریں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اگر یہ صلہ رحمی آپ کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ یہ میرے والد کا رشتہ دار ہے, یہ میری والدہ کا رشتہ دار ہے, اس لیے میں صلہ رحمی کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس صلہ رحمی کا ثواب ان کو قبر میں پہنچائیں گے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا, پانچواں کام یہ کرو کہ ان کے دوست کی عزت کرو, ان کے دوستوں کو خوش رکھو. آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے جو میرے والد کے بڑے قریبی دوست ہیں, ان لوگوں نے میرے والد کے ساتھ بڑے احسانات کیے تھے, یا میرے والد ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بڑی طبیعت اور مزاج ملتا تھا. تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب اس شخص سے ملے یا اس شخص کی کوئی ضرورت ہو یا اس کے کام آ سکتے ہوں, تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نیت سے ان کی مدد کریں, ان کے کام آئیں کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں, اگر میں ان کی مدد کروں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے کہ یار ان کا والد میرا دوست تھا, ان کی اولاد اتنی اچھی ہے کہ اپنے اس والد کی دوستی کا یہ اولاد بھی خیال کرتی ہے. حضور نے فرمایا اگر اپنے والد کے دوست کا اکرام کرو گے, یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کا ثواب تمہارے والد کو قبر میں پہنچائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اولاد کی ذمہ داری ہے, اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا اور آپ کی اولاد نے یہ چیز سیکھ لی تو آپ کے جانے کے بعد اولاد یہ کام کرے گی اور آپ کو فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ چیز نہیں سکھائی, یہ چیز آپ دنیا سے نہیں سکھا کر گئے اور آپ نے دنیا کی ساری چیزیں ان کو دے دیں, یہ چیز ان کو سکھا کر نہیں دی, وہ اپنے فائدے کے لیے تو کام کریں گے, آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کے کسی کام سے. وہ جائیں گے, پیسے کمائیں گے, کاروبار کریں گے, روزی روٹی کمائیں گے, اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائیں گے. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیں, اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اور اس طرح کے خیر کے جو بھی کام انسان کر سکتا ہو, خیر کا وہ کام کرے اور اس نیت سے کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں بڑے کو پہنچا دے, اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.